ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج اسلامی مالیات نامی کتاب کے تعارف کے حوالے سے اگلے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پہلا حصہ جو تھا اس کے بارے میں اب تک جو پہلے 4 چیپٹر میں بات ہوئی، آج سے ہم بات کریں گے اگلے 3 چیپٹرز کی، جو کہ کتاب کے دوسرے حصے پر مشتمل ہیں۔ اور دوسرا حصہ بیسیکلی ہے کہ اسلامی بینکاری اور مالکاری نظام میں عقود کی اساس، یعنی جو کانٹریکٹس بیسیکلی ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں 3 چیپٹر ہیں۔ پہلا چیپٹر جو کتاب کا 5واں چیپٹر ہے، وہ اسلامک لا آف کانٹریکٹ، یعنی جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسلام کا قانون کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں بنیادی طور پر جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مال کیا ہے، یعنی وہ کموڈیٹیز جن کی بنیاد پر کانٹریکٹ ہوتے ہیں، عقود ہوتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں مال، پھر مال کا حق کیا ہے، کسی کا حق ہے، کسی کا کتنا حق ہے، اور پھر اس کی ملکیت۔ سارے کا سارا جو لا آف کانٹریکٹ ہے انہی 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو اس حوالے سے کتاب میں کافی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب مال کس چیز پہ ہوتا ہے، یعنی کیا کیا چیزیں مال بنتی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عین یعنی اصل چیز جو ایک ہے، ایک گڈز ہیں، پلانٹس ہیں، مشینری ہیں۔ پھر دین جو عام معنوں میں ہم جس کو قرض کہتے ہیں، لیکن یہاں ٹیکنیکل معنوں میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر منفعت، یعنی ایک چیز جو لیز پہ دی جاتی ہے اس کی منفعت بھی ایک مال ہے۔ اس طرح ایک شخص کی جو ذاتی استعداد ہے، اہلیت ہے، وہ اکاؤنٹنگ کا کام کر سکتا ہے، وہ ایک وکیل اچھا بن سکتا ہے، اور اس طرح وہ ایک اچھا بڑھئی بن سکتا ہے، تو وہ بھی اس کی جو ایک استعداد ہے وہ بھی مال کی ایک قسم ہے۔ تو اس طرح کتاب میں بنیادی طور پر عقود کا یعنی کانٹریکٹس کا بنیادی ڈھانچہ، عقود کے عناصر وغیرہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے مختلف اصطلاحات کیا یوز کی جاتی ہیں، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ اصطلاحات ہیں میثاق، یعنی آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ جیسے میثاق مدینہ کے نام سے ہے۔ پھر عہد یا وعدہ، اور اس کے بعد ہے عقد، جس کو عام ہمارے لا میں یا کامن لا میں کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کتاب میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ میثاق ہے، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ میثاق میں بیسیکلی ایک تقدس کا پہلو بھی آتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے ایک عہد کرتا ہے اور سنجیدگی سے یہ عزم کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور یہ ذمہ داری نبھاؤں گا، تو وہ جس میں تھوڑا سا تقدس عام عہد اور وعدے کی نسبت زیادہ ہو تو وہ میثاق کہتے ہیں۔ اسی طرح عہد اور وعدہ، اس کی حیثیت کیا ہے، آج کے دور میں اس کا استعمال کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج اسلامک بینکس یا جو مالیاتی ادارے ہیں وہ بعض صورتوں میں وعدہ کا اتنا استعمال کر رہے ہیں کہ ایون جو عام کانٹریکٹ ہیں ان کا استعمال بھی اتنا نہیں ہے، حتیٰ کہ جو نئے جو پروڈکٹس جو اسلامک بینکنگ میں آ رہی ہیں اس میں وعدہ کا استعمال جو ہے وہ نئے کچھ پروڈکٹس کے لیے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کتاب میں پوری بات کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آتا ہے کانٹریکٹ یعنی عقد۔ عقد وہ بنیاد ہے جو 2 فریقوں کے درمیان ایک معاہدے کو حتمی شکل دیتی ہے، یعنی 2 فریق ہیں، ایک خریدنے والا، بیچنے والا، ایک لیز پہ دینے والا، ایک لیز پہ لینے والا۔ اسی طرح جتنے بھی معاملات ہیں انسانی اس کاروبار کے لین دین میں، وہ سارے الٹیمیٹلی عقد کی معنوں میں آتے ہیں۔ اب عقد کے بھی ایک عمومی مفہوم ہوتا ہے اور ایک خاص مفہوم ہوتا ہے۔ عمومی مفہوم میں تو ہر وہ کام جو باہمی رضامندی سے ہو، حتیٰ کہ اگر وقف کوئی کرتا ہے تو وہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے۔ اسی طرح طلاق ہے، خلا ہے، یہ بھی کانٹریکٹ ہیں، اور یہ عمومی مفہوم ہے۔ اور دوسرا ہے خاص اسپیسیفک مفہوم، جیسے ایک ہے کہ 2 فریقوں کے درمیان بیع ہو رہی ہے، 2 فریقوں کے درمیان لیز کا معاملہ ہو رہا ہے، شراکت ہو رہی ہے، مزاربت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں عقد کا ہی حصہ ہیں۔
چنانچہ اس کی تفصیل کے بعد اس میں یہ دیا گیا ہے کہ پھر عقود جو ہیں ان کے بیسیکلی عناصر کیا ہے، تو اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ اس کے کچھ اصل ہیں یعنی داخلی اور کچھ خارجی عناصر ہیں، اور اس حوالے سے جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ معاملات کی صحت کے لیے یہ لازمی ہے کہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہو، جو چیز جس پر عقد ہو رہا ہے یعنی معقود علیہ ہے وہ اس کی خاص اس کی یہ صفات ہوں، اور اس کے بعد پھر باہمی رضامندی ہو۔ اس حوالے سے تفصیل سے کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ رضامندی جو شریعت کو قابل قبول ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ مثلا اگر دھوکے سے رضامندی لی جائے تو وہ شریعت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ رضامندی وہ ہے جو پوری ڈسکلوجر کے ساتھ اور پوری آزادی کے ساتھ بغیر کسی جبر اور کمپلشن کے۔ تو اس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ کانٹریکٹ جو ہے اس کے بنیادی جو عناصر ہیں وہ کیا ہے، پھر ایک کانٹریکٹ کے لیے کیا ضروری ہے، اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ اس میں جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنا، مثلا ربا سے بچنا، غرر سے بچنا، اور قمار اور میسر سے بچنا، اور اس کے بعد پھر ایسی شرائط اس میں نہ ہوں جو ایک دوسرے پر اس طرح کنڈیشن ہوں کہ دونوں پارٹیوں کے جو حقوق و واجبات ہیں اس سے گڈمڈ ہوتے ہوں، وہ بھی منع ہے۔ اسی طرح اس میں یہ ہے کہ تمام عقود ایسے ہوں کہ وہ کسی نہ کسی بہانے جو مقاصد شریعت ہیں ان سے ہم آہنگ ہوں۔ ایسا کانٹریکٹ نہ ہو جو شریعت کے مقاصد کے مخالف ہے۔ مثلا سیکولر معاشرے میں یہ ہے کہ کوئی بھی کانٹریکٹ دو کر لیں اس کو قانون مان لے گا، لیکن اسلامک معاشرے میں جہاں اسلامک لا آف کانٹریکٹ ہے وہاں یہ ضروری ہوگا کہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کی یہ اس طرح کے اثرات کیا ہیں، اور وہ کن صورتوں میں اس کو شریعت ایکسیپٹ کرے گی اور کن صورتوں میں اس کو شریعت جو ہے وہ ریجیکٹ کرے گی۔ پھر اس حوالے سے مختلف چیزیں دوسری جو ہیں ان پر بھی بات کی گئی ہے۔ مثلا اس کے لیے جب ایک سودا ہوتا ہے تو پہلے کچھ بیانہ دیا جاتا ہے جس کو ہم ارنسٹ منی کہتے ہیں، اور بعض صورتوں میں پھر ایک پارٹ منی ہوتی ہے، تو عربی میں ان کے نام اس طرح ہیں ہامش جدیہ اور اربون۔ تو اس حوالے سے جو ایک تفصیل بیان کی گئی ہے اور پڑھنے والے کو انشاءاللہ یہ کافی ان کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ پھر عقود کی اقسام یعنی صحیح عقود، فاسد اور باطل، یعنی ان کی ویلیڈیٹی کے اعتبار سے وہ عقود، وہ کانٹریکٹس جو ہر حال میں قابل نفاذ ہیں اور ان کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو صحیح عقود کہا جاتا ہے، جو ہر لحاظ سے ان کے خارجی اور داخلی جو عوامل ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں، وہ صحیح عقود ہیں۔ اس سے ہٹ کے باطل وہ ہیں جو جن کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، وہ غلط ہیں، ان کو شریعت ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ اور درمیان میں فاسد ایسے ہیں جن کی شرط جو ہیں وہ تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن کچھ معمولی چیز ایسی ہیں یا ایسی کچھ عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ فوری طور پر یا ایز اٹ از یہ اس طرح کا فاسد کانٹریکٹ جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، قابل نفاذ نہیں ہے۔ اگر اس حد تک اس کو صحیح کر دیا جائے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ بہرحال ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ایک اہم جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ عقود معاوضہ اور عقود غیر معاوضہ کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ اسلامک لا آف کانٹریکٹ میں کچھ ایسے کانٹریکٹ ہیں جو غیر معاوضہ ہیں، جن کا آپ معاوضہ نہیں لے سکتے۔ دوسرے لفظوں میں ایک فریق اگر یہ ایک کانٹریکٹ کرتا ہے تو اس کا معاوضہ نہیں، اور اس میں سب سے اہم جو کانٹریکٹ ہے وہ ہے قرض کا، لون کا۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں آپ کو قرض دیتا ہوں تو یہ قرض کا کانٹریکٹ ہے، لیکن میں اس قرض پر کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرض پر کوئی بھی چیز لی جائے گی تو وہ ربا ہونے کی وجہ سے حرام ہوگی۔ اسی طرح قرض سے متعلق جتنے یعنی گارنٹی دینا جس کو ہم کفالہ کہتے ہیں وہ بھی عقد غیر معاوضہ ہے۔ اسی طرح ہبہ ہم کرتے ہیں وہ بھی عقد غیر معاوضہ ہے۔ لیکن باقی عقود جو ہیں وہ عقد معاوضہ ہے، جیسے بیع ہے۔ اب میں آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں، آپ کسی دوسرے کو کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کا حق ہے آپ جائز طریقے سے ایک مال خریدیں اور اس پر اپنا پروفٹ مارجن ایڈ کریں اور آگے بیچیں، تو یہ عقد معاوضہ ہے۔ اسی طرح اجارہ جو ہے وہ عقد معاوضہ ہے، اور اس طرح اس حوالے سے اس پہ تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ پھر اس میں باقی جو تفصیل جو ہے وہ اس طرح ہے کہ کس کس طریقے سے یہ ایسے عقود کیے جائیں کہ وہ شریعت کے مطابق رہیں۔ تو چنانچہ اس میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ تمام کاروباری لین دین جو ہے وہ اسلامی اخلاقیات اور اصول و ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے جو شریعت نے وضع کیے ہیں۔ تو اسلامک کانٹریکٹ جو ہے اس کو انشور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے کہ سارے جو عقود ہو رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہوں۔ تو اس حوالے سے سب سے اہم چیز جو ہے کہ ہر عقد جو کیا جائے اس کا محرک وہ مقاصد شریعت کے مطابق ہو۔
یعنی ایسا عقد آپ اس کو کھینچ تان کے اس میں لیگل چینجز کر کے بظاہر اس کو ٹھیک کر لیں، اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے مطابق کر لیں، لیکن وہ اس کا جو اصل ہے وہ شریعت کے مقاصد کے مطابق نہ ہو تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر مال، یعنی مال کی قسمیں، یعنی اصل مال، پھر دین، پھر منفعت، اور پھر ان کو کیسے ایک دوسرے کی اونرشپ میں وہ جائے، اور جیسے جیسے اونرشپ تبدیل ہو ویسے ویسے اس کے ہم کہتے ہیں کہ جو حقوق ہیں، جو واجبات ہیں، جو رسک ہیں، وہ بھی ویسے ویسے اس میں ساتھ ہی ٹرانسفر ہوتا رہے۔ اس حوالے سے اس میں ساری بات کی گئی ہے۔ تو ضروری چیزیں جو عقود میں ہوتی ہیں وہ اس میں ڈسکس کی گئی ہیں، اور وہ کیا ہے، یعنی ایجاب و قبول، جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے وہ لازمی ہے، پھر فریقین جو عقد کرتے ہیں ان کی استعداد کیا ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے لین دین ہوتا ہے جن میں باقاعدہ جب وہ قبول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے میں جاتا ہوں کسی بھی سٹور پہ اور ایک چیز اٹھاتا ہوں، پے کرتا ہوں، اس کو بیعت آتی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس طرح بچے جاتے ہیں، وہ چیز لے لیتے ہیں، تو سٹور والے کی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح کچھ خریدار کی ذمہ داریاں ہیں، ان سب چیزوں کا جو ہے یہاں اس چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے۔ تو میں اس کتاب کے اس چیپٹر، اہم چیپٹر جو اسلامک لا آف کانٹریکٹ، بیسیکلی یہ پوری بنیاد بنتا ہے کہ باقی جو کانٹریکٹ آئیں گے اس کتاب میں ہم جن کو ڈسکس کریں گے، جیسے سلم ہے، استثناء ہے، مرابحہ ہے، اور مشارکہ ہے، اجارہ ہے، اور ان کی جو سب پروڈکٹ ہیں ان میں جو بنیادی چیزوں کا ذہن میں رکھا جائے گا وہ کیا ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ بالکل واضح ہو، کانٹریکٹ ایک دوسرے پر اس طرح مشروط نہ ہوں کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کی جو لائبلٹیز اور رائٹس ہیں وہ گڈمڈ ہو رہے ہوں۔ تو اس حوالے سے اس پہ تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور جو اس کو پڑھنے سے جو ایک اہم چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں دو عقود کو ایک عقد کی شکل میں یکجا کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ ایک کے حقوق دوسرے سے جو ہے وہ متاثر ہوں گے۔ اسی طرح چانس اور سٹے بازی پر جتنے منحصر کیس ہیں وہ بھی اس میں جو وہ ناجائز ہیں، اور ایسے سودوں میں دوسروں کی دولت کو ناانصافی سے یا ناحق حاصل کرنے کا عمل چونکہ ہوتا ہے اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ربا، غرر، دھوکہ دہی، بددیانتی، جھوٹے دعوے اور عقود اور وعدوں کی خلاف ورزی جیسے افعال و عناصر جو ہیں وہ ناانصافی کا سبب بنتے ہیں، اور اسی لیے اسلامک لا آف کانٹریکٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ان سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ہر ممنوعہ کاروباری عمل میں کسی نہ کسی فریق کے ساتھ ناانصافی بہرحال ہوتی ہے، بظاہر وہ ہمیں لگتا نہیں کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ جیسے ایک شخص ہے وہ خود جاتا ہے بینک میں اور سودی قرضہ لیتا ہے، تو ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے جی کو خود لے رہا ہے قرضہ تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں، اسلام اسی کو روکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے الٹیمیٹلی اس کے لیے بھی اور پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، تو اسلام نے اس کا دروازہ بند کیا اور یہ کہا کہ سودی قرض جو ہے بہرحال حرام۔ تو اس طرح ہم آج کے پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں یہ دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ چیپٹر یعنی اسلامک لا آف کانٹریکٹ بہت اہم ہے۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے اس کتاب کے مطالعے کا، تو اس کا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر کتاب کی ایک تمہید ہوتی ہے، پریفیس ہوتا ہے، تو یہ ایک پریفیس ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ جو بنیادی جو دوسرے کانٹریکٹس ہیں ان کو آسانی سے سمجھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔